قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولن تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ طٰہٰ 16واں پارے کا آخری رکوع ہے، یعنی 17واں رکوع ہے، اور سورت کا 8واں رکوع ہے، یعنی سورت کا بھی آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں 7 آیتیں ہیں۔ تذکرہ اوپر سے چل رہا تھا، کیا لوگوں کو اتنی بات ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے بہتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، اور ان کے ہلاکت والے جگہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں؟ کیا اتنی بات کافی نہیں ہے؟ نشانی تو اس میں ہے، عقل مندوں کے واسطے نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت نہیں قبول کرتے، نافرمانی کرتے، تو ان کو اللہ میاں پکڑتے کیوں نہیں؟ کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ دنیا کے انسان یہی چاہتے ہیں کہ مجرموں کو فوراً پکڑا جائے، مگر دنیا پکڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ اگر امتحان گاہ میں ہی فیل کرنا لگے تو ممتحن کیسا؟ یہ ہے یہاں سے رکوع، یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے کہ ممتحن امتحان گاہ میں ان کو نہیں پکڑے گا، امتحان لکھنے کے بعد ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اور امتحان ایک دن کا نہیں ہے، ایک صبح اور ایک شام کا ہے، یعنی دنیا میں پورا قیام ایک صبح اور ایک شام ہے۔ تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایک کلمہ ہے، سبقت کے معنی پہلے ہی نکل چکا ہے، یعنی پہلے ہی فرمان جاری ہو چکا ہے۔ کہاں سے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک فرمان جاری ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو مہلت دیں گے ہم قیامت تک، سور پھونکے جانے تک، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لکانا لزاما، تو ضرور ان کی پکڑ دکڑ ہوتی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت متعین تک۔ اجل کے معنی مدت، اور مسمى کے معنی متعین مدت، اور وہ ہے قیامت۔ تو بس ایک کلمہ کی وجہ سے ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی۔ اللہ کو آپ غافل مت سمجھو، اللہ ہر مجرم سے واقف ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اگر ہم پکڑنا شروع کرتے گناہوں پر، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کو پکڑتا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو زمین پر چلنے والا کوئی نہیں بچتا، کوئی نہیں بچتا، کوئی بچتا ہی نہیں۔ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہاں بھی یہی لفظ ہے، لیکن وہ مؤخر کرتا ہے ایک وقت مقرر کے واسطے۔ یہاں سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک وقت تک متعین کیا ہوا ہے، اس وقت کا انتظار کرو، وہ صبح ہونے والی ہے۔ جیسے سورہ ہود میں کہا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اور ایسے صبح بھی قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح ہونے دو، یعنی اتنا بے چینی کیوں ہے؟ صبح ہونے دو، کیا صبح بھی قریب نہیں ہے؟ یہ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے کی وجہ سے مؤخر ہو رہا ہے، تو اس تاخیر میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، اور وہ یہی ہے کہ دنیا پکڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ نے کبھی کبھی سخت پکڑ پکڑی ہے بہت سے لوگوں کی، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ ہاں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے اوپر کوئی حاکم ہے، ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، صحت دینے والا ہمارا مالک ہے۔ اس اظہار کے لیے کبھی کبھی مواخذہ بھی ہوتا ہے۔ لہذا اب حکم کیا ہے مومنوں کو؟ فاصبر علی ما یقولون، یہ حکم ہے، فاصبر علی ما یقولون، وہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، آپ صبر کیجئے۔ ہر منہ میں زبان ہے، کیا زبان پکڑ کے کھینچ لیں گے آپ؟
بولنے دیجئے. یہی زبان کل گواہی دے گی. جو زبان آج نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے وہی زبان کل گواہی دے گی اپنے خلاف کہ ہم جہنم کے لائق ہیں، ڈالو ہمیں. گواہی دے گی. اور اللہ خود کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے. تیری کتاب کون سی ہے؟ جو تو نے لکھا ہے تیرے ہاتھ سے، تیرے پیر سے، تیرے زبان سے، تیرے کان سے. تو نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے کتاب زندگی، تیرے اعمال. تو کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے بڑا بہادری والا کام کر دیا ہے. سورج پر تھوکنے والا سورج پر نہیں تھوک سکتا. اس کا تھوک پلٹ کے اس کے اوپر آئے گا، چاہے تھوڑا دیر سے آئے، واپس آئے گا. اسی لیے کسی کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی بھی برتری کا حقدار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے صاف اعلان کیا ہے من تکبر وضعہ اللہ ومن تواضع رفعہ اللہ. جو تکبر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اور جو تواضع کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. یہ تو اللہ کا قانون ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ ابھی ہو جائے، ابھی نہیں ہوگا. آپ صبر کیجئے. فاصبر علی ما یقولون. اور یہ قیامت تک کے لیے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زمانہ ختم ہو گیا اس کا، یہ مکی زمانہ ہے. جو حالات مکے میں تھے آج وہی حالات یہاں ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہی تھے مکے میں. یہ جملہ اسی کے واسطے کہا گیا ہے. فاصبر، آپ صبر کر لو. صبر کی تعریف پہلے کر چکا ہوں میں. صبر کہتے ہیں مرضی کے خلاف حالات آئیں ان کو جھیلنا. مرضی کے خلاف حالات آئیں ان کو جھیلنا صبر کی ایک قسم ہے. نیکی کرنے میں تکلیف ہو اس کو جھیلنا، یہ بھی صبر ہے. برائی ہے عادت میں، اس کو ترک کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو ترک کرنے کی مشقت جھیلنا، یہ بھی صبر ہے. یہ تینوں صبر ہے. فاصبر علی ما یقولون. وہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کے حمد کی، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہیے. یعنی ایک طرف ان کی باتوں پر صبر کرنا اور دوسرے اپنے کام کو اللہ کی تسبیح میں سمجھنا. مشغلہ، کیا مشغلہ کرنا؟ غم نہیں جا رہا ہے نا، غم کو دور کرنے کے واسطے کیا کرنا؟ ان کی باتوں کو سن کر صبر کرنا اور اپنے وقت کو اللہ کی تسبیح میں استعمال کرنا. سب مسئلہ حل ہو جائے گا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کیجئے. اللہ کو بہت پسند ہے یہ. جب کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے گناہ سمندر کے برابر ہیں تو بھی صاف ہو جائیں گے، صاف. کیونکہ مالک کا سچا پکا غلام بننے والے کے لیے صاف صفائی صفائی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں، یہ بخاری میں جو آخری حدیث ہے، آخری حدیث، یہی حدیث کا جملہ ہے کہ دو کلمے بڑے ہی ہلکے پھلکے ہیں زبان پہ، لیکن رحمان کو بہت محبوب ہیں. لیکن جب تولے جائیں گے تو بڑے بھاری بھرکم وزندار ہیں. زمین و آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ کہنے والے کا یہ قول وزندار اتنا ہوگا کہ آسمان ہلکا ہو جائے گا، زمین ہلکی ہو جائے گی، اتنا وزندار ہے. کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں. کہا کہ دیکھو کتنا آسان ہے، بولو سبحان اللہ و بحمدہ. مشکل ہوئی کچھ آپ کو؟ زبان پہ مشکل ہوئی؟ کتنا آسان ہے، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں. لیکن جب تولا جائے گا، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے معنی ما یوزن بہ، جس پر تولا جائے گا نام اعمال، وہ ترازو پر یہ بڑے بھاری ہیں، ان کو کوئی ہلکا نہیں کر سکے گا. آپ کے سارے گناہ بھی لاد دیں گے تب بھی ترازو یہی جھکے گی، نیکی والی. بہت بھاری بھرکم کلام. لیکن ہمارے پاس، لوگوں کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم کہاں ہے؟ دوستاں بہت ہیں، واٹس ایپ بہت ہے، یوٹیوب بہت ہے،
چبوترے بہت ہیں، ہوٹلیں بہت ہیں، جہاں دیکھو یہاں انسانوں کا تذکرہ، جبکہ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں وہاں. اور اگر یہ تذکرہ کریں تو درجے بلند ہوں گے، نیکیاں جمع ہوں گی، آخرت میں جنت والے بنیں گے. مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ والوں کی صحبت حاصل نہیں ہے، صحبت نہیں، اچھی صحبت نہیں ہے. اس لیے زبان پر اللہ نہیں آتا. اللہ اللہ اتنا کرو کہ تم لوگ دیوانہ کہیں، اسی لفظ سے کہو سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کا دن قریب ہوا تو اذا جاء نصر اللہ مکمل نازل ہوئی سورۃ النصر. اس میں کیا کہا؟ فسبح بحمد ربک. یہی لفظ ہے، یہی ہے، خالی فا کا اضافہ ہے وہاں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرو اور اس سے استغفار کرو. انہ کان توابا، وہ بہت تواب ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. نبی ایک ایک وقت میں، ایک ایک دن میں 70 بار استغفر اللہ کہتے تھے تاکہ امت کو احساس ہو کہ معصوم نبی استغفر اللہ کہتا ہے تو ہمیں کتنا کہنا چاہیے. مگر غفلت طاری ہے، غفلت طاری ہے. آپ کہتے تھے صفیہ میری پھوپھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، میں تیرے کام میں نہیں آؤں گا. عائشہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، میں تیرے کام میں نہیں آؤں گا. بی بی عائشہ کو حیرت ہوتی تھی، آپ کائنات میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، یہ آپ کا اقرار ہے تو آپ میرے کام میں نہیں آئیں گے. عائشہ 3 مرحلے سے پہلے کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. یہ الفاظ بتا رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا، بخاری میں دیکھ لو. یعنی عائشہ کے کام میں حضور نہیں آئیں گے تو پھر کون کس کے کام میں آئے گا؟ کون کس کے کام میں آئے گا؟ کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. وہ 3 مرحلے کون سے ہیں؟ جب تک نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نہ آ جائے، اور جب تک نیکیوں کا پلڑا جھک نہ جائے، اور جب تک پل صراط سے پار نہ ہو جائے، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. یہ بی بی عائشہ کو حضور فرما رہے ہیں، صفیہ کو فرما رہے ہیں، اپنے پورے اہل خانہ کو فرما رہے ہیں. یہ معلم کا کام ہے. معلم کا کام ہے وقت سے پہلے بتا دینا، تیاری کر لو. تو یہ جملہ ہلکا مت سمجھو، زندگی سنوار دے گا. زبان پر اتنا کہو کہ لوگ موقع پائیں نہ بات کرنے کے لیے آپ سے. آپ اللہ سے بات کرو. جب یہ کام کہیں گے آپ تو آپ کس سے بات کریں گے؟ جب یہ آپ آیت پڑھ کر سبح بحمد ربک پڑھ کر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کس سے بات کریں گے؟ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے، اور جب حدیث پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول سے بات کرتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ ترمذی شریف جس کے گھر میں ہے سمجھو نبی موجود ہے اور وہ بات کر رہا ہے، تم سن رہے ہو. ترمذی کے مقدمے میں لکھا ہوا. تو اپنے گھروں میں قرآن نہیں، حدیث نہیں، سیرت النبی نہیں. ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ صرف خرافات، صرف جھگڑے، ان کے بکواس. جو ہماری آخرت ہے، جو ہماری روح ہے، جو اصل زندگی ہے جس کا نام روح ہے، جو اللہ کے پاس پیش ہوگی، اسی پر محنت نہیں ہے. یہ جسم مٹی کا حوالے ہونے والا ہے، ساری محنت اسی پر، ساری دعوت اسی پر، سارے رقے اسی پر. ایک رقہ چھپاؤ کبھی روح کے لیے، روح کی طاقت کے لیے نہیں. سارے رقے کس کے لیے؟ جسم کے لیے، اور جسم مٹی ہونے والا ہے. اسی رکوع میں آ چکا اوپر. تو فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرو. تسبیح کرو. یا اللہ کب کب کروں؟ فرمایا قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے. ہمارے لوگ اٹھتے کب ہیں؟ بستر سے کب اٹھتے ہیں؟ صبح 12 بجے اٹھتے ہیں. صبح بولتے ہیں اس کو. بھائی صبح آنا ہے تو صبح کب آئیں گے؟ صبح 12 بجے آئیں گے. ان کی صبح 12 بجے ہوتی. یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ طلوع شمس سے پہلے تسبیح کرو. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ ساری امت کے واسطے ہے. یہ آپ کی تسبیح طلوع شمس سے پہلے ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس آیت کے خلاف چلنے والے ہیں. اور یہ آرڈر ہے، سبح آرڈر ہے. کس کا؟ اللہ کا. اور کسی بھی قرآن کریم میں جب اللہ کا آرڈر ہے تو اس کو امر کہتے ہیں، اور امر ہوتا ہے وجوب کے لیے.
واجب ہے آپ کے لیے. دعا کرو اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے. ہمارے اوپر سورج نہ آئے, ہم سورج سے پہلے طلوع ہوں گے, ہم سورج سے پہلے طلوع ہوں گے. قبل طلوع الشمس, طلوع شمس سے پہلے پہلے. یہاں اللہ نے کہا اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا, اے اللہ میری امت کے تڑکے کے اوقات میں برکت دے دے. جس کو برکت چاہیے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں, نبی اللہ سے دعا کر کے ہمارے واسطے وقت بتا چکے ہیں. آپ کو برکت چاہیے نا, معاش کی تنگی ہے, روزی روٹی کی تنگی ہے, گھر میں کسی چیز کی کمی ہے, آپ صبح اٹھ کے مانگ لو, بازار چلے جاؤ, مسئلہ حل ہے. صرف صبح اٹھنا, اللہم بارک فی بکور امتی, اے اللہ میرے امت کے تڑکے کے اوقات میں یعنی صبح کے اوقات میں برکت دے دے. یہ وہی وقت ہے قبل طلوع الشمس, طلوع شمس سے پہلے والے وقت میں برکت دے دے. تو اللہ کا حکم بھی ہے, نبی کی دعا بھی ہے. اور جس حدیث کو جو راوی روایت کرتے ہیں, مجھے نام ظہور ہو رہا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میرا مال ابل پڑا جب میں نے عمل کیا صبح سے پہلے, کاروبار میں صبح سے پہلے لگا تو میرا مال ابل پڑا. دوسرا وقت کیا ہے؟ وقبل غروبها, طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے. طلوع شمس سے پہلے برکت کا وقت ہے, اور غروب شمس سے پہلے سورج سے ڈوبنے سے پہلے فرشتوں کی ڈیوٹی کے چینجنگ کا وقت ہے. دن والے فرشتے جانا چاہتے ہیں اور رات والے فرشتے آنا چاہتے ہیں. اس واسطے ہمارے نبی نے دعا سکھایا ہے, اللہم ھذہ اقبال لیلک و ادبار نہارک, اے اللہ یہ آپ کی طرف سے آپ کے رات آنے کا وقت ہے اور آپ کی طرف سے آپ کے دن کے جانے کا وقت ہے. یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے, اس طفیل میں میری مغفرت کر دے. اللہم ھذہ اقبال لیلک و ادبار نہارک فاغفر لی. اگر آپ اس وقت تسبیح میں لگے ہیں تو آپ کو مانگنا بھی نہیں پڑے گا, تسبیح خود لگنا ہے, تسبیح خود یاد کرنا ہے. دو وقت ہو گئے. تیسرا ومن آناء اللیل, اور تھوڑا سا رات کے اوقات میں جس میں مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی. ومن آناء اللیل, رات کے وقتوں میں. آنا ان جمع ہے, اناؤن کہتے ہیں برتن کو, اور آنا کہتے ہیں ڈیوریشن کو, یعنی رات کے اوقات میں. ومن آناء اللیل, اور رات کے اوقات میں, چاہے مغرب ہو, چاہے عشاء ہو, چاہے تہجد ہو, چاہے اوابین ہو, جو بھی توفیق ہو, یہ رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو آپ کو پیدا کرنے والا, جس نے آپ کو وجود بخشا. آپ معدوم تھے, اب موجود ہیں. آپ کو کھلا پلا کر بڑا کیا, ہوش و حواس دیے, آنکھ دیے, کان دیے, دل دیے. یہ اس کا آرڈر ہے. رات کے اوقات میں بھی اللہ کو یاد کرو. فسبح, تسبیح کرو. یہ دوبارہ جملہ کیوں آیا؟ یعنی اوپر کے اوقات کے بعد جو پھر رات کا وقت بتایا گیا تو کہا فسبح, تسبیح کرو. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ, اور دن کے اطراف میں. اطراف جمع ہے, اس کا طرف واحد ہے. طرف کے معنی کنارہ, کسی چیز کا کنارہ ہو اس کو طرف کہتے ہیں. سورہ حج پارہ 17, وہاں اللہ نے حرف استعمال کیا ہے, طرف. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف, حرف بمعنی طرف, یعنی ایک کنارے. ادھر فائدہ ہوا تو ادھر چلے گئے, ادھر فائدہ ہوا تو ادھر چلے گئے. دیوار کی بلی, یعنی ان کو پکا یقین نہیں ہے اسلام پر. وہ دیکھتے ہیں فائدہ کس میں ہوگا, کدھر جاؤں رے, جدھر فائدہ دیکھا ادھر جھک گئے. تو دن کے اطراف, دن کے دونوں کنارے, دن کے دونوں کنارے, یعنی دن نکلنے سے پہلے اور دن نکلنے کے بعد ایک کنارہ ہوا, اور دن ڈوبنے کے بعد اور دن ڈوبنے سے پہلے یہ ہوا. یہ نمازوں کی اوقات کا اشارہ ہے. اس پر فقہا نے 5 نمازوں کو ثابت کیا ہے, لغات کے لحاظ سے, گرامر کے لحاظ سے. رات کے اوقات میں تسبیح کیجئے اور دن کے دونوں کناروں میں تسبیح کیجئے. کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے لوگ پہلے پوچھتے نا بھائی
آپ کو بلایا ہے تو کہاں وہ دعوت ہے کیا؟ مطلب یہ ہے دعوت ہے تو جائیں گے اور نہیں جائیں گے، یہ ہے فائدہ۔ اب تسبیح کیوں کرنا ان اوقات میں؟ اللہ فرماتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ لعلک ترضی، لعلک ترضی، یہ ہے فاوت، شاید کہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ لعلک ترضی، شاید کہ تو راضی ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان تسبیحات کی برکت سے تجھ کو اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ شاید تو خوش ہو جائے۔ یہ وہی لفظ ہے ترضا کا جو سورہ والضحیٰ میں آیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ فترضا وہی ہے، یہاں فا نکال دو، ترضا وہی ہے۔ وہاں اللہ نے کہا نبی کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا امتی، ایک امتی بھی جہنم میں ہے تو میں راضی نہیں ہوتا، ایک بھی۔ اللہ نے وعدہ کیا نبی کو راضی کرنے کا۔ یہاں ہے تو راضی ہو، لعلک، شاید کہ تو ترضا، راضی ہو جائے۔ نبی مخاطب ہیں اس سے، لیکن جو بندہ اس نسخے پر عمل کرے گا، ان اوقات میں اللہ کی تسبیح کرے گا، اللہ بھی اس سے کہتے ہیں شاید کہ تو راضی ہو جا۔ اب آپ کے دماغ میں سوال آتا ہوگا لعلہ کیوں لائے؟ لعلہ مانے شاید، لعلہ کے مانے شاید۔ اللہ کو سب معلوم ہے تو شاید کیوں لگا رہے ہیں؟ امام قرطبی قرآن میں جہاں جہاں لعلہ اللہ کے واسطے آئے گا وہاں شاید کے معنی میں نہیں آئے گا، یقیناً کے معنی میں آئے گا، کیونکہ بڑوں کا اشارہ، بڑوں کا شاید کہنا، بڑوں کا امید دلانا بمعنی یقین کے ہوتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں یہ بات، جہاں جہاں اللہ کی طرف سے لعلہ آئے گا یقیناً کے معنی میں آئے گا۔ تو لعلہ کا ترضا، آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے اللہ کی عطا پر، یہ ہے وعدہ یہاں لعلہ کا ترضا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے یہ سب ادھار کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ نقد بھی ہو جائے؟ سب ادھار ہی ادھار، سب مرنے کے بعد، مرنے کے بعد دینے والا ابھی دینے پر قادر ہے نا، ابھی کیوں نہیں؟ یہ ہر ایک کے دماغ میں گونجتا رہتا ہے۔ اگلی آیت اسی کے جواب میں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس پر آ کے غور کرنا۔ گھر میں ہر سامان ہے مگر تفسیر قرآن نہیں ہے، نہیں نا، نہیں خریدیں گے اسے، کیوں؟ پیسہ تو کھانے کے لیے ہے، کپڑوں کے لیے ہے، جوتوں کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے گھر میں تفسیر نہیں۔ کراکری کا برتن ضرور ہے، بڑے بڑے جوتے موجود ہیں، تفسیر نہیں ہے، کیونکہ تفسیر سے آخرت ملے گی، دنیا کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہ بہت شرمناک بات ہے۔ گھر میں قرآن کے لیے ہر چیز ہونا چاہیے۔ قرآن گھر میں ہوگا، تفسیر گھر میں ہوگی تبھی تو بچے پڑھیں گے، نہیں تو ہوگی نہیں تو پڑھیں گے کیا؟ گھروں میں انتظام کیجئے علم کا۔ ہمارے نبی معلم تھے۔ معلم تعلیم کیسے دیتا؟ کتاب سے دیتا۔ یہ کتاب نبی کے لیے ہے اور نبی اس کتاب کے معلم ہیں۔ فرمایا بعثت معلم، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ہمارے پورے امتی کیا بنے؟ متعلم۔ نبی کیا ہیں؟ معلم۔ تو ہم کیا ہوئے؟ متعلم۔ یہ کیسا شاگرد ہے جو کتاب ہی نہیں اس کے پاس ہے؟ ہاں، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، پڑھتے ہیں اور گھر میں کتاب نہیں ہے، کیسا پڑھیں گے آخر؟ یہ کیسا متعلم ہے جو کتاب کے بغیر پڑھنا چاہ رہا ہے؟ یہ توجہ کیجئے، کتنی اہم بات ہے یہ۔ ہمارے نبی معلم ہیں، ساری امت کے معلم ہیں، اور پہلے معلم تو خود اللہ ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، الرحمن علم القرآن۔ یہ علمہ کا فاعل رحمان ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، تو پہلے معلم تو اللہ ہیں۔ آدم کو کس نے سکھایا؟ علم آدم الاسماء کلہا، سارے چیزوں کے نام آدم کو کون سکھائے؟ اللہ۔ تو پہلا معلم خود اللہ ہے، قرآن کا پہلا معلم خود اللہ ہے۔ جبریل کو بھیجا نبی کو سکھانے کے لیے غار حرا میں، اقرا، پڑھیے۔ کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہا میں پڑھوا رہا ہوں نا، پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، میں کہہ رہا ہوں اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ بھی کہیے۔ تو دوسرے معلم جبریل ہو گئے، تیسرے معلم رسول اللہ ہو گئے۔ دار ارقم میں سکھاتے تھے، بعد میں
بیت اللہ میں سکھاتے تھے، بعد میں مدینے کے صفحے پر سکھاتے تھے، آج سارے مدرسے اسی کی برانچ ہیں۔ ترکیب بدلی ہوگی، پہلے کپڑا ایک ہی ہوتا تھا، اب 4 کپڑے ہوں گے۔ پہلے پلیٹ نہیں تھی، دودھ پیتے تھے ایک پیالے میں سب پی لیتے تھے، اب الگ الگ گلاس میں دینا پڑتا ہوگا، طریقے بدلے ہیں، لیکن مدرسہ تو وہی ہے۔ تو پہلا معلم اللہ ہے، رسول اللہ بھی معلم ہیں، جبریل بھی معلم ہیں، آپ کیوں نہیں معلم ہیں؟ حضور مکے میں تھے، مدینے والوں نے کہا کہ ہمیں معلم چاہیے، حضور نے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا، جاؤ تم سکھاؤ وہاں قرآن۔ مدینے والوں کے معلم مصعب بن عمیر ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں معلم نہیں ہے، آخر آپ معلم کیوں نہیں ہیں؟ آپ معلم کیوں نہیں؟ کوئی چھٹی نہیں ملنے والی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں، بڑی اہم حدیث یاد آئی۔ ہمارے نبی کا حکم ہے، اگر نبی سے پیار ہے، یا مہینہ چل رہا نا ربیع الاول کا، جلسے کریں گے، کھانا کھائیں گے نبی کے نام پہ، مگر بات نہیں مانیں گے۔ جلسے کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، لیکن بات بھی مانو۔ کیا کہا حضور نے؟ کن عالمن، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامس فتہلک۔ یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا ان کی بات سننے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، 5واں نہیں بننا۔ یعنی ان چاروں میں سے ایک بھی آپ نہیں ہے تو کیا ہو گئے؟ 5واں ہو گئے۔ آپ کس میں ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، آپ عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، او محبن، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان کی بات سننے والے بن جاؤ۔ ان چاروں میں سے ہیں تو پھر خیریت ہے، ورنہ کیا ہے؟ فتہلک ولا تکن الخامس فتہلک، 5 میں نہیں بننا ورنہ ہلاکت رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ عالم نہیں ہیں، کم سے کم متعلم تو ہیں، بولو الحمدللہ ہم متعلم ہیں۔ اب جو لوگ غافل بیٹھے ہیں، متعلم نہیں ہیں، ان کو لانا کس کا کام ہے؟ کیونکہ آپ محبت کرتے ہیں، سنتے اسی واسطے ہیں نا کہ آپ کو محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تکمیل کریں، جو غافل ہیں ان کو لائیں تاکہ ان کے دل میں بھی قرآن آئے، محبت کرنے والے بنیں، باتوں کو سننے والے بنیں۔ یہ 4 چیزوں کے بعد جو درجہ 5واں ہے، نہ عالم، نہ متعلم، نہ محبت، نہ سننا، تو 5واں ہو جائے گا، یہ ہے ہلاکت۔ کیونکہ جہالت رہے گی تو ہلاکت میں جائے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ نہ وہ اللہ کو پہچانے گا، نہ اللہ کو جانے گا، نہ اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد پارہ 26 کی آیت ہے، آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں پہلے جانو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پہلے جانو، پھر اس کو مانو، پھر تقاضے کی تکمیل کرو۔ اور اب تک نہیں جانتے تھے تو استغفر اللہ کہو۔ یہ ایک ہی آیت میں پورا مضمون۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ پوری آیت پڑھ لو سورہ محمد کی۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تسبیحات میں لگ جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آنکھیں اپنی پھاڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ یہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں قرآن میں، اللہ کے نبی سے ایسا کہا جا رہا ہے جبکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں 9 بیویاں تھیں، لیکن گھر میں کھانے کے واسطے کسی کے پاس نہیں تھا۔ آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے چند غلوں کے بدلے میں، پھر بھی ایسا کہا جا رہا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اور آنکھیں اپنی پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھو، آنکھیں پھیلا پھیلا کے اپنی مت دیکھو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، ان کو یعنی غیروں کو، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، اپنی آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو۔ یہ نبی کے طفیل میں امت کو سنانا مقصد ہے، ورنہ نبی کے گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں، لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی ننگی ہے، چٹائی اس کے جو نشانات ہیں وہ جسم پہ چبھ گئے۔ حضرت عمر داخل ہوئے، ایک لمبا قصہ ہے، یہاں ٹائم نہیں ہے سنانے کا۔ حضرت عمر رونے لگے، حضور پاک کا ننگا جسم اس چٹائی پر، جس میں چٹائی کے نشانات جسم میں اتر گئے تھے، یعنی کوئی چٹائی پر بچھا ہوا نہیں تھا،
ننگا جسم، رونے لگے۔ حضور نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ کہا کسرا و کیسرا کتنا مزے میں ہے، باطل ہے، مخلوق کو خالق سمجھ رہے ہیں لیکن مزے میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، سارے جہان کے سب سے محبوب ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر کے اس لہجے کو حضور نے سمجھ کر کہا عمر تم ابھی یہاں ہو، ابھی تک تم یہاں ہو، ان کی جنت دنیا میں ہے اس لیے سب کچھ ان کو دیا جائے گا، تمہاری جنت تو جنت میں ہے، تم ان کا مقابلہ دنیا میں کر رہے ہو۔ یہ حضرت عمر کو سمجھایا حضور نے۔ یہ ہے معلم، معلم کا کام ہے طالب علم کی ہر غلطی پر تنبیہ کرنا، اس کی فکر کو صحیح کرنا، اس کے الفاظ کو سدھارنا۔ حضرت عمر نے اس کیفیت کو محسوس کر لیا۔ 9 بیویاں تھیں گھروں میں، نبی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے 2-3 چیزوں کے۔ 2-3 چیزیں کیا؟ تھوڑا سا غلہ رکھا ہوا ہے، ایک چمڑے کا بچھونا رکھا ہوا ہے چمڑے کا، گھر میں کچھ نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ تلوار ہے وہاں، زرہیں ہیں وہاں، سواریاں ہیں وہاں۔ کیوں؟ یہ ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کفر کے طلسم کو توڑنے کے لیے، اس واسطے یہ سب ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس گھر میں کیا ہے؟ تعیشات، موٹے موٹے گدے، آنکھیں نہ کھلے۔ بی بی عائشہ نے آپ کے بستر کو 4 پرت کر دیا تھا، ٹاٹ کا کپڑا تھا، ٹاٹ کا، وہ دوہرا کر کے بچھاتے تھے ہمیشہ، تو سوچا ذرا گدورا کر دیں، اس کو بجائے دوہرا کے چوہرا کر دیا۔ صبح حضور نے کہا اس سے آنکھ کھلنا مشکل ہو گئی تھی، اس کو پہرے کی طرح دوہرا ہی کر کے رکھو۔ صرف ٹاٹ کا بستر ہے، وہ بھی چوہرا نہیں کرنا، صرف دوہرا کرنا۔ اپنے گدے نکال کے پھینکو اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو۔ یہ گدے آپ کو غافل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ کی مرضیات پر چلنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنی آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو، یہ امت کو سنانا مقصد ہے۔ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھو الا اس چیز کی طرف ما متعنا بھی، جو ہم نے دنیا والوں کو بطور نفع اٹھانے کے دے رکھا ہے کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر۔ ازواج منہم، ازواج کہتے ہیں جوڑے کو، منہم مانے ان میں سے، ان میں سے یعنی غیر مومن میں سے، جن کو ہم نے جوڑا دے رکھا ہے۔ 2 چیز کو جوڑا کہتے ہیں، 2 روٹی ہے وہ بھی جوڑا ہے، 2 تہبند ہے جوڑا ہے، 2 کرتے ہیں جوڑا ہے۔ جو چیز کو ڈبل کیا جائے اس کو جوڑا کہا جاتا ہے۔ اس واسطے زوجین کہتے ہیں میاں بیوی کو، یہ بھی 2 ہے نا، زوجین، ایک کو زوج ایک کو زوجہ، اس کا جوڑا وہ اس کا جوڑا یہ، اس لیے زوجین کہتے ہیں اس کو، تو جوڑے کا نام ہے یہ۔ فرمایا کہ ہم نے کیوں دے رکھا ہے اس کو؟ زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کی رونق کے لیے، آزمائش کے لیے۔ زہرہ، زہرہ کے معنی بہار، گھر میں جو چیزیں ہیں نا وہ گھر کی آرائش ہیں، گھر کی بہار ہیں۔ یہ کتنے دن کے لیے ہیں؟ تھوڑے دن کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز چند دن کے لیے۔ پوری دنیا کی تعریف کی اللہ نے سورہ جاسیہ میں کہا، دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا نام ہے چند دن تفاخر کرنے کے لیے، میرے بیٹے زیادہ ہیں تیرے بیٹے کم ہیں، میرا گھر بڑا ہے تیرے گھر چھوٹے ہیں۔ کیا ہوتا؟ سوتا یہ بھی سوتا وہ بھی، جو سوتا ہے بالا خانے میں وہ بھی سو کے اٹھتا ہے بستر سے، اور جو سوتا ہے بھٹیار خانے میں وہ بھی صبح اٹھتا ہے بستر سے، دونوں کی رات گزر جاتی ہے۔ شب تیمور رفت، شب لنگور رفت، رات دونوں کی کٹ جائے گی، لیکن قبر میں کیا ہوگا، وہاں کیسے کٹے گی، یہ فکر کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے زہرہ، زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کی آزمائش کو، آرائش کو کیوں دیا ہے؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو جانچیں، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو اس میں جانچیں، یعنی امتحان چل رہا ہے ان کا بھی، جن کو دیا ہے ان کا شکر میں امتحان ہے، جن کو نہیں دیا ہے ان کا صبر میں امتحان ہے، لیکن امتحان دونوں کا چل رہا ہے۔ صابر کو اللہ ملے گا اور شاکر کو نعمت میں اضافہ ملے گا، امتحان دونوں کا جاری ہے۔ بہتر کیا ہے پھر؟ اللہ سے پوچھو، اللہ فرماتے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور رزق آپ کے رب کا بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے،
بہتر بھی ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا، اور ابقا دیر پا ہے، جنت تک ساتھ رہے گا۔ جنت کے بعد تو نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ مرے گا نہ مارا جائے گا، بہتر بھی ہے۔ رب کا رزق کتنا چاہیے؟ نبی سے پوچھو، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ بہترین رزق وہ ہے جو برابر سرابر ہو، نہ گھٹے نہ بڑھے۔ خیر الرزق ما یکفی، جو کفایت کر جائے۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کھانا نہ گھٹے نہ کھانا بچے، برابر نکل جائے، یہ بہترین رزق ہے۔ دسترخوان زندگی بھر کے واسطے، ہمیشہ کے واسطے بہترین رزق وہی ہے۔ زیادہ حرص میں مت مرو، یہ میرے بیٹے کا، یہ میرے پوتے کا، یہ میرے پرپوتے کا، چکروں میں لوگ پریشان ہیں۔ ہر ایک کا مقدر اس کے ساتھ پیدا کیا اللہ نے، ہر ایک اپنے مقدر کا کھائے گا۔ آپ کسی کے رزاق مت بنو، رزاق سب کا اللہ ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اس کے بعد اس رزق کو حاصل کرنے کی سب سے بہترین ترکیب نماز ہے۔ رزق کیسے ملے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کھیتی کریں گے، دکان میں جائیں گے، کاروبار کریں گے، فلاں کریں گے، ڈھکاں کریں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے دو، کھانا ہم پہنچا دیں گے، کھانا ہم پہنچا دیں گے۔ اور اگر کھانا نہیں پہنچا اور آپ نے صبر کر لیا تو ہم آپ کو مل جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین کہا نہیں کہا؟ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے، میری وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو اس کا معاوضہ ثواب نہیں دوں گا، اس کا بدلہ میں خود اپنے آپ کو دے دوں گا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ روزے کا بدلہ کون ملے گا آپ کو؟ ہاں، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی آپ کو رب مل جائے گا۔ اور جس کو رب مل جائے گا اس کو کیا کمی ہوگی؟ گھر والا مل گیا تو گھر تو خود ہی مل جائے گا۔ یہ اللہ کا انعام دیکھیے آپ۔ تو اپنے گھر والوں کو حکم کیجیے، وَأَمُرْ حکم کیجیے، اہلک، اہل میں بیوی آتی، بیٹی آتی، بچے آتے، گھر میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں سب رہتے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ الگ ہونے کا حکم ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیرا نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتا نا، ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے، ترک تعلق کر لیتے، اپنے گھر میں نہیں رکھتے اس کو ہم۔ دنیا بڑی ہے، جاؤ کہیں بھی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کو نبی نے پڑھ کے بتایا، صحابی نے پڑھ کے بتایا، جبریل نے حضور کو پڑھ کے بتایا۔ یہ دیکھا دیکھی والی نماز ہے، دیکھ کر پڑھنے کی نماز ہے۔ اس لیے حکم ہے گھر میں نماز پڑھو تاکہ گھر کے بچے دیکھیں، ان کو سکھانے کا طریقہ یہی ہے۔ گھر میں پڑھو سنتیں، نوافل، تاکہ بچے دیکھ کر نماز سیکھیں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہو۔ وَاسْتَبِرْ، طا کا جو اضافہ ہے نا، صبر میں طا کا اضافہ ہے۔ وَاسْتَبِرْ تو مانے اس کی خوب پابندی کرو۔ آپ کی پابندی سے گھر والوں کی پابندی ہوگی، یا یوں کہو جب گھر والے نمازی ہوں گے تو آپ کی نماز کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں کمواتے۔ لا نسألوک رزقا، ہم نہیں سوال کرتے آپ سے رزقا، نحن نرزقک، نحن نرزقک، اس کو آپ بار بار پڑھو، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ نرزقو فعل مضارع ہے جس میں حال مستقبل دونوں ہے۔ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، جب تک ایک روٹی ایک بوٹی باقی ہے آپ کی روح نکالنے والا فرشتہ بھی نہیں نکالے گا، نہیں نکالے گا۔ جتنا لکھا ہے سب کھائیں گے، اور اگر کم لکھا ہے اور آپ نے صبر کر لیا تو صبر کے بدلے میں اللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور نیک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ تقویٰ کے لیے یعنی متقیوں کے لیے، تقویٰ والوں کے لیے بہترین انجام ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ کفار کا قول نقل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر کہتے ہیں کہ نشانیاں کیوں نہیں آئیں؟ نشانیاں کیا چاہیے؟ مکے کے پہاڑ طائف چلے جانا، طائف کے باغات مکے آ جانا، ہمارے مردوں کو کھڑا کرنا، ہم ان سے بات کرتے دادا کیسی گزری خبر میں، یہ ان کے مطالبات ہیں۔ یہ پیچھے آ چکا ہے سورہ رات پارہ 13 میں۔
اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چاہتے ہیں کہ نشانیاں کیوں نہیں آئیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّ، کہا انہوں نے کیوں نہیں آئیں ہمارے پاس نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا نہیں آئیں نشانیاں ان کے پاس وہ تمام کتابوں میں جو اگلے صحیفے اتر چکے ہیں۔ صحف الاولیٰ، صحف جمع ہے صحیفہ کی، پہلی کتابوں میں تورات دیکھو، انجیل دیکھو، زبور دیکھو، صحف ادریس دیکھو، صحف موسیٰ دیکھو، سب میں آ چکی ہیں پہلے سے نشانیاں، یعنی اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں، توحید کو جاننے کی نشانیاں سب آ چکی ہیں پہلے۔ اگر ان کو ماننا ہوتا تو وہاں دیکھ کر یہ مان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب میں، کسی بھی عذاب میں، اس سے پہلے یعنی صحیفوں میں نشانیوں سے پہلے، تو یہ لوگ ضرور کہتے، لقالو ضرور کہتے، ربنا ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، اگر آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا ہوتا، کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس کوئی رسول کہ ہم اس کی اتباع کر لیتے، فنتبع آیاتک، تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے، من قبل ان نذل، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے، اس سے پہلے کہ ہم رسوا ہوتے، رسوا ہونے سے پہلے، نذل و نخزا، نذل ذلت سے ہے اور نخزا خزی سے ہے، رسوائی اور ذلت سے پہلے پہلے ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کر لیتے، اس لیے آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا، اس لیے ہم نے رسول بھیجا، اب کتاب بھیجا، دلائل بھیجا، اب نہیں مانیں گے تو کیا کہیں گے، اب کرو انتظار۔ قل کل متربص، کہہ دو اے نبی سب کے سب انتظار کرنے والے ہو، فتربصوا، کرو انتظار، کب تک کرو گے؟ 60 سال، 70 سال، اپنی حیات تک کرو گے انتظار، اور کیا کرو گے؟ قل کل متربص فتربصوا، کہہ دو سب کے سب انتظار کرو، سب انتظار کرنے والے ہیں، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، یہ کون ہیں سیدھے راستے والے، ومن اہتدی، اور کون ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ کون ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں۔ دور سے قافلہ آ رہا ہے، لوگ کہا نہیں لوگ گدھوں کا قافلہ ہے، گدھے آ رہے ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے اونٹوں کا قافلہ ہے، اونٹ پہ آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے گھوڑوں کا قافلہ ہے، گھوڑے پہ آ رہے ہیں۔ جب یہ بادل چھٹ جائے گا اور وہ قریب آئے جائیں گے تو آپ دیکھ لینا یہ گھوڑے ہیں کہ اونٹ ہیں کہ گدھے ہیں۔ فسوف تری اذا انکشف الغراب، اذا کشف الغبار، ان قریب تم جان لو گے جب غبار چھٹ جائے گا۔ افرس تحت رجلک ام حمار، تیرے پاؤں کے نیچے گھوڑا تھا کہ گدھا تھا تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ان آیتوں کو اگر نہیں مان رہے ہیں تو چند دن کے بعد جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور وہاں کی آنکھیں کھل جائیں گی تو معلوم ہو جائے گا آپ صراط مستقیم پر تھے یا شیطان کے راستے پر تھے، یہ سب معلوم ہو جائے گا۔ سب کر رہے ہیں انتظار، تم بھی انتظار کر لو۔ الحمدللہ یہاں پارہ ختم ہو گیا، بات مکمل ہو گئی۔